تھا۔ حسین مدینے سے روانہ ہو گئے۔ قبلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ کربلا۔ کیوں جا رہے ہو؟ قتل ہونے کے لیے کہ نہیں؟ کسی کو مارنے کے لیے کہ نہیں؟ کوئی ملک چھیننے کے لیے کہ نہیں؟ کوئی مرنے کے لیے کہ نہیں؟ آخر جا کیوں رہے ہو؟ مقصد کیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ کی مالکیت خطرے میں پڑ گئی ہے، کربلا میں مقدمہ ہو گیا ہے۔ میں جا رہا ہوں کربلا شہادت کے لیے۔ بس یہ لفظ کہنا تھا آپ سے، حسین کربلا میں کیوں جا رہے ہو؟ شہادت کے لیے۔ میں جا رہا ہوں کربلا میں شہادت کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا شہادت کا مفہوم کیا ہے؟ دنیا کی کسی لغت میں نہیں لکھا ہوا کہ شہادت کے معنی قتل ہونا ہے۔ حسین کربلا جا رہے تھے شہادت کے لیے، اور شہادت میں جتنی دستاویزیں ضروری تھی سب ساتھ لے لی۔ جو اپنے گھر میں ضروری کاغذ تھے وہ بھی لے لیے، جو باہر کے ضروری کاغذ تھے وہ بھی لے لیے۔ کربلا میں جا کے شہادت کے لیے بیٹھا، 7ویں تک مثل کو ترتیب دیتا رہا۔ 7ویں سے اتنا مشغول ہوا کہ نہ کھانے کی فرصت رہی نہ پینے کا ہوش۔ جس دن صبح کو پیشی تھی اس دن ساری دستاویزیں سامنے رکھی، جو ناقص تھی انہیں نکال دیا، جو ضروری تھی انہیں رہنے دیا۔ صبح کو مقدمہ پیش ہو گیا، بھائی بہن نے شہادت دینا شروع کر دی۔ مقدمے میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، بہن نے سجائی دستاویز اور بھیج دی۔ شہادت میں فلاں کی ضرورت ہے، سجائی اور بھیج دی۔ اور میرے محترم سامعین، جب پوری 71 گواہیاں ہو گئیں، اللہ مقدمہ جیت گیا اور گواہ گھر میں آیا، بہن زینب میری 71 گواہیاں مقبول ہو گئیں، میری ہر شہادت منظور ہو گئی، کسی کے بدلے دمبا نہیں آیا۔ پھر اب کیا چاہتے حسین؟ کہ اب میں اپنی اس شہادتوں کی قیمت لینے جا رہا ہوں اللہ کے پاس، مگر خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کوئی شے ہے جو ذرا لے جاؤں نظر کے لیے؟ زینب نے کہا حسین میرے پاس تو 2 ہیرے تھے جو میں دے چکی۔ لیلا نے کہا میرا شب چراغ تھا جو کام آ گیا۔ قاسم کی ماں نے کہا میرا زمرد تھا جو کام آ گیا۔ کیا بھرے گھر میں کوئی ہیرا نہیں جو اب میں نظر کے لیے لے جاؤں؟ کونے میں سے رباب کی آواز آئی، حسین ایک چھوٹا سا نیلم کا دانہ ہے۔ اگر لے جانا چاہے تو لے جاؤ، یہ میں تجھے لے رہی ہوں۔ یہ اس شہادت کی آب حیات تھی قبلہ، اور حسین اس نیلم کے دانے کو لے کے پہنچے۔ یہ میں پیش کر رہا ہوں، پیش کر دیا۔ ادھر حسین نے یہ پیش کیا، ادھر اللہ مقدمہ جیتا، اور اللہ کی طرف سے، یہ میرے فقرے یاد رکھنا صاحبان ذوق، اسلام نے اللہ کی طرف سے حسین کے قدم پکڑ لیے۔ حسین تیرے صدقے میں میں آج جیت گیا، تو نے مجھے آب حیات پلا دی، میرا اسلام نام ہے، میں خدا کی نمائندہ ہو کر آیا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حسین تجھ سے کہ اور تو کچھ میرے بس کی بات نہیں، ایک شے میں تجھے دوں گا۔ کیا؟ کہ حسین یاد رکھ، جس دل میں تو نہیں ہوگا اس میں میں بھی نہیں جاؤں گا۔ کہ اسلام نے وعدہ کر لیا حسین سے، حسین جس گھر میں تو نہیں ہوگا اس میں میں نہیں جاؤں گا، جس علاقے میں تو نہیں ہوگا اس میں میں نہیں جاؤں گا۔ اور بس بھائیو اب 2-3 منٹ باقی ہیں میرے ختم کرنے میں۔ حسین نے مقدمہ جیتا اور کہا بہن زینب مقدمہ تو میں جیت گیا شہادت سے، ڈگری ہو گئی، تم اس ڈگری کا اجرا کرانے کے لیے اور یزید کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے نیلام کرانے کے لیے ذرا شام تو چلی جاؤ۔ سمجھے حضور؟ بڑا اختصار کرنے سے بات کر رہا ہوں۔ اور زینب شام آ گئی اپنے بھائی کے جیتے ہوئے مقدمے کو آخری منزل پہ پہنچانے کے لیے، اور آ کے کھڑی ہو گئی۔ استبداد کا بت اور شیطنت کا تاغوت فتح کے نشے میں مخمور تخت پہ بیٹھا ہے، اور سامنے
خدا کی شہادت دینے والے فاتح کی فاتح بہن کھڑی ہے. جب تک یزید کی طرف سے حملہ نہ ہوا علی کی بیٹی چپ کھڑی رہی. حملے میں پہل کرنا اس خاندان کا کام نہیں. اور جب ادھر سے جنگ شروع ہو گئی پہلا حملہ ہوا یزید کی طرف سے یہ کہ بتاؤ ان قیدیوں میں فاطمہ کی بیٹی کون سی ہے. یہ پہلا حملہ تھا یزید کی طرف سے. اس نے کہا فاطمہ کی بیٹی کون سی ہے. حملہ ہو گیا. اب ادھر جواب ملا. جواب کیا ملا؟ وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے ذلیل بچے، خبردار اس نجس زبان سے میری ماں کا نام نہ لینا. درباری حیران ہو گئے. ایک قیدی بے کس خاتون کیا کہہ رہی ہے اتنے بڑے شہنشاہ سے. درباری تو حیران تھے. ادھر دور کونے میں رسول کا صحابی بیٹھا تھا، ابو برزہ اسلم، 125 برس کا سن، آنکھوں سے نابینا بڈھا. اس نے اپنے برابر والے جوان سے پوچھا بھائی میری تو آنکھیں جاتی رہیں، یہ آواز جو میں نے ابھی سنی یہ علی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو علی کی آواز ہے. وہ ساتھ والا کہتا ہے علی نہیں ہے. یہ بڈھا کہتا ہے صحابی پھر علی کا کوئی بیٹا ہے؟ حسین ہے، عباس ہے، محمد حنفیہ ہے. وہ ساتھ والا ہاتھ دباتا ہے بابا خاموش رہو، بیٹا بھی کوئی نہیں، علی کی بیٹی ہے. ہاں کون بیٹی؟ کہ بڑی بیٹی زینب. اور رسول کا صحابی کہتا ہے زینب دربار میں کیسے؟ اس کا کیا واسطہ یہاں آنے سے؟ اور وہ ساتھ والا کہتا ہے کہ بابا محض آنا ہی نہیں، ہاتھ بھی مدھے ہوئے ہیں، سر بھی کھلا ہوا ہے. تو سادات کرام جہاں جہاں بیٹھے ہو، یہ سیدانی کی بات ہو رہی ہے سیدو. بس وہ بڈھا صحابی وہاں کونے سے اٹھا اور وہیں سے اس نے آواز دی زینب ڈرنا مت، زینب گھبرانا مت، میں تیرے نانا کا صحابی ہوں، میں آ رہا ہوں. یہ کہہ کے جو اندھا بڈھا چلا، یہاں گرا وہاں گرا. سارے درباری منتشر ہو کے کھڑے ہو گئے. دربار کا نقشہ بدل گیا. جب دیکھا کہ سب کھڑے ہو گئے 7-8 ہزار آدمی، تو بی بی ذرا بلند جگہ کھڑی ہوئی اور پوری شاندار آواز سے علی کی بیٹی نے کہا دربار والو میری بات سنو. لوگوں پہ سناٹا چھا گیا. قبلہ یہ شہادت ہو رہی تھی، اس لیے پیدا کیا تھا اللہ نے. دربار والو میری بات سنو. اور 7-8 ہزار آدمی یا 700-800 آدمی ساکت ہو گئے ایک دم. آپ ان سے پوچھتی ہیں تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہندو ہو؟ نہیں. سکھ ہو؟ نہیں. یہودی ہو؟ نہیں. عیسائی ہو؟ نہیں. ارے کون ہو تم سب؟ ہزاروں آوازیں بیک وقت آئیں کہ ہم سب مسلمان ہیں. مسلمان ہو؟ اب شہادت ہو رہی ہے، حضور ذرا تیار رہے. ہاں ہم مسلمان ہیں. کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ 1000 آدمیوں نے مل کے کہا محمد کا. بس محمد کا نام لینا تھا کہ زینب نے جوش میں کہا محمد کا کلمہ پڑھنے والے بے غیر تو آگے آؤ، محمد کا کلمہ پڑھنے والے بے حیاؤ قریب آؤ، آؤ محمد کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو، آؤ محمد کی بہو بیٹیوں کو بازاروں میں پھراؤ، اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھاؤ. 1000 آدمی دیواروں سے سر مار کے رو رہا تھا. محمد کی بیٹی معاف کرنا ہمیں پتہ نہیں تھا. اور میں نے کربلا مولا میں قبلہ مولا کی زری کے سامنے یہ فقرہ کہا تھا کہ مولا اگر قرآن کا نازل ہونا بند نہ ہو جاتا تو زینب کے اس خطبے کے بعد آج یہ آیت نازل ہوتی الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین مکمل ہو رہا ہے، آج دین کامل ہو رہا ہے. اس شہادت کے لفظ کے لیے آپ کو اتنی تکلیف دی تھی. خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے.